الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الزلزال کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اب ہم اس کے قواعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر الف مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف سے پہلے حرف زال پر زبر ہے، ایک الف اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ زا کو برابر نکال کر کے پڑھیں گے، یہ دو زا ہیں اس کے اندر، یہ زلزلتل زلزلتل، یہاں را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے حرف حمزہ پر زبر ہے۔ ضاد کو موٹا پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف سے پہلے حرف زا پر زبر ہے۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، اس کو وصل میں بھی ایسے پڑھیں گے اور وقف میں بھی ایسے پڑھیں گے، اس لیے کہ وقف میں حروف مدہ ساکن حرف اور کھڑا حرف کھڑا زبر یہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها زلزالها، یہاں پر خا کو موٹا پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ اس کے آگے ہم جو الفاظ ہے اس میں بھی قواعد دیکھیں گے۔ یہ قاف کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ قاف مستعلیہ مد سے ہے، قاف کے برابر میں جو الف ہے اس میں مدہ ہوگا، اور یہاں پر بھی ہا کے بعد جو الف ہے اس میں مدہ ہوگا، اور حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر قاف کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ قاف حروف مستعلیہ میں سے اور الف میں مدہ ہوگا۔ یہاں پر انسانوں کے نون ساکن میں اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی الف میں مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی الف میں مدہ ہوگا، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا مَا لَهَا، یہاں پر واو میں واولین ہوگا، یہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کو پڑھیں گے ہم، یہاں پر واو میں لین ہوگا۔ یہاں پر زال کے نیچے تو دو زیر کی تنوین ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، اس تنوین میں کنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہا کو برابر نکالیں گے، دال کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اس لیے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ خا کو موٹا پڑھیں گے، الف میں مدہ ہوگا اور ہا میں مدہ ہوگا، را کو پر پڑھیں گے۔ يومئذ تحدث أخبارها يومئذ
تحدث أخبارها أخبارها. یہاں پر نون میں غنہ ہوگا اس لیے کہ نون مشدد میں مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. با کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، واو میں لین ہوگا، ہا کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے اس لیے کہ کھڑا زبر ہے. یہاں پر الف میں مدہ ہوگا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. یہاں پر واو میں واو لین ہوگا، ذال میں ادغام ہوگا یہاں پر، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے یا آیا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. صاد کو بھی پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. را کو بھی پر پڑھیں گے. نون میں غنہ ہوگا اس لیے کہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. الف میں مدہ ہوگا، یہاں پر بھی الف میں مدہ ہوگا. یہاں دو زبر کی تنوین، یہاں وقف کریں گے تو اس کو الف سے بدل دیں گے، اشتاتن سے اشتادہ کریں گے. پھر لام کی آیت، اگر لام کے علاوہ آیت کے اوپر لام لکھا ہو، یعنی آیت پہ لکھا ہو تو ٹھہرنے نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، لیکن آیت کے علاوہ لکھا ہو تو نہ ٹھہرے، تو یہاں پر ہم اعادہ کر لیں گے، اشتاتل کر دیں گے. تو جب ہم یہاں ملا کر پڑھیں گے تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں تنوین میں جو تاکہ اوپر دو زبر کی تنوین ہے اس میں ادغام ہوگا، لیکن بغیر گننے والا. را اور لام میں بغیر گننے کا ادغام ہوتا ہے. یہاں میں واو لین ہوگا، یہاں پہ الف مدہ ہوگا، اور میم ساکن کو ایسے ہی رہنے دیں گے وقف میں بھی، اس لیے کہ وہ حالت وقف میں کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف چینج نہیں ہوتے ہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا اشتاتا لیروا اعمالهم یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یہاں پر نون میں ادغام ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں یرملون کا یا آیا ہے. تا کو باریک پڑھیں گے، کاف کو پر پڑھیں گے، الف میں مدہ ہوگا. تا پر جو دو زیر کی تنوین ہے اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کا خوا آیا ہے. یا میں لین ہوگا اور را میں یہاں پر ادغام ہوگا گننے والا، تو اس کو ہا کو ساکن کر دیں گے حالت وقت میں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہاں پر ادغام ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں یرملون کا یا آیا ہے. قاف کو موٹا پڑھیں گے، یہاں تا میں اخفا ہوگا تاکہ تنوین میں، اس لیے کہ شین اخفا میں سے ہے، اور یہاں جو را پر تنوین ہے اس میں ادغام ہوگا گننے والا، اس کو حالت وقت میں ہا کو ساکن کر دیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے یار دوستوں کو بتائیے تاکہ وہ بھی درست قرآن شریف پڑھنے والے بن جائیں، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے. جزاکم اللہ خیرہ.